شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات۔ میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھر داری کا وہ کرواتی ہے۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے، کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپیں لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولیں بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے، آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو۔ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے، اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو، 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابیاں ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھیں، ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں، بھابیاں ہم سے پردہ کرتی تھیں، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئیں اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بیہودگی والا ماحول ہے۔ تو بالکل غلط ہے، اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم۔ آپ کی بہن ہے، اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہا ہا ہو نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا، تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا، میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے یہاں پہ۔ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے اس سے، تو لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا۔ بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی، اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے، سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے۔ وہ پرانا رشتہ 4 بچے 6 بچے دھام سے ختم ہو جاتا ہے، یار یہ کیسا اتنا خاندانی رشتہ تھا، کچھ تو مشکل بنایا جاتا ہے، اس کو 3 طلاقیں نکالنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو کیا ہوگا؟ اور غیر مسلموں میں دیکھو ڈیورس کتنی مشکل ہے، کیونکہ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا دھڑ دھڑ گورے نے کہا ڈیورس یو آئی ڈیورس دھڑ کر کے رشتہ ختم، نہ بھائی، وہ پہلے کورٹ میں جائیں گے، کورٹ پراپرٹی لے گی آتی آپ سے، بڑا ٹینشن، تو یہ ہے، اور ہندو میں بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔
میں نے کہا یہ دیکھو یہ تو میں بات کسی اور ٹائم پہ اس پہ میرے کئی دفعہ بیان بھی کر چکے ہیں، اسلام میں نظام طلاق ہے، لیکن بہت آسان کر دیا. لیکن ڈیورس کا ریشو کس میں کم ہے؟ کس قوم میں سب سے کم ہے؟ مسلمانوں. اور جن قوموں میں طلاق اتنی مشکل ہے ڈیورس کا ریشو ان میں سب سے زیادہ ہے. یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی حکیم کے بارے میں کہے کہ یہ جو میڈیسن ہے ایکچولی یہ اس میں یہ اجزاء ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس سے یہ بخار ٹھیک نہیں ہوگا. وہ حکیم کے پاس جب آئے تو اس نے بولا 100 آدمیوں کو کھلائیے 100 کا بخار کیا ہو گیا. تو آپ کس کی بات مانو گے؟ وہ لیب کے جو رپورٹیں ہیں ان کو مانو گے، یا جو پریکٹیکلی جو مشاہدہ ہو رہا ہے اس کو؟ مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. دیکھو میں بھی اس کی ایک دلیل ہوں. اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس زمانے میں میں ہوں. اللہ مجھے نظر بد سے بچائے. لوگ کہتے ہیں شادی ٹینشن، بچے ٹینشن، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. کبھی گورے شادی نہیں کرتے. یار ٹینشن نہیں، مصیبت اور عذاب، گرل فرینڈ رکھو یار. ہندو بھی اسی طرف آ رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ایکچولی جب چھوڑنا ہوگا 2 منٹ میں پتلی گلی سے نکل گیا. شادی تو ایک، کیونکہ گرل فرینڈ جب آپ کی ہوگی تو نہ اس کی ماں آپ کی ساس ہوگی، نہ اس کے بھائی آپ کے سالے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ نہ چاچا سسر، نہ ماموں سسر، نہ خالہ ساس، پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہیں. تو ٹینشن بالکل ختم ہونی چاہیے نا. لیکن ہم نے اسلام کو فالو کیا. اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی توفیق دی، میں کوئی بہت نہیں مسلمان نہیں. میں نے کیا کیا، میں جب مدرسے میں گیا تو میں نے کہا بھائی اسلام تو پروموٹ کرتا ہے جلدی شادی کو اور خواتین سے معذرت کے ساتھ زیادہ شادیوں کو اور کثرت اولاد کو، جس کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے؟ ٹوٹل ٹینشن. تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل اسلام کی تعلیم تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے. دوسری بات یہ ٹینشن نہ بھی ہو، ایک ٹینشن تو شادی میں اور بچوں میں سب سے بڑی ٹینشن ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے. محدود آمدن والا ایک شادی کا نہیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں سوچتا تو وہ زیادہ شادیوں کا کیسے سوچے. تو ہمارے لیے تو ایک شادی سوچنا بھی بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ میرے لیے تو بڑا مشکل کام تھا. محدود تنخواہوں میں کیسے کر سکتا ہے انسان، اور پھر اولاد کی کثرت. تو ہمیں سورہ نور میں ہم نے آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے نکاح کرو یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ بیوی آئے گی تو اپنی روزی، اپنی قسمت کی روزی لے کر آئے گی. تو پروگرام تو بڑھ گیا. وہ جو فیملی پلاننگ والوں کا پروگرام تھا اس قرآن کی آیت اور یہ حدیث سننے کے بعد ان کا سارا پروگرام کیا ہو گیا؟ وہ جو بچپن سے اللہ معاف فرمائے ڈرامے دیکھے تھے، توبہ کر لی تھی ان میں تو یہ سکھایا جا رہا تھا بچے 2 ہی اچھے، اور پھر ہر جگہ ایڈورٹائزمنٹ میں یہی سکھایا جا رہا تھا بچے 2 ہی اچھے، ہر جگہ مہنگائی مہنگائی. اور پھر لطیفے بیویوں پہ اتنے بنے ہوئے ہیں کہ بیوی سے بڑی دنیا میں لگتا ہے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. اتنے ہم نے لطیفے سنے ہوئے تھے. کچھ لطیفے تو میرے والد صاحب مجھے والدہ کی موجودگی میں سناتے تھے. میرے والد صاحب ایک لطیفہ بہت سنایا کرتے تھے میری والدہ کی موجودگی میں. تو وہ سنا رہے تھے کہ وہ ہماری والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو جوک چلتا رہتا تھا میرے والد والدہ میں. تو میرے والد وہ لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، وہ بڑی کرامتیں دکھایا کرتے تھے. لوگ ان کے ہاتھ چومتے، یار بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. بیوی کہتی 2 نمبر ہے فراڈی. بیوی کہاں مانتی ہے شوہر. تو وہ بزرگ نے کہا یار گھر میں عزت ہے نہیں تو کیا باہر جو لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں تو کیا فائدہ. تو انہوں نے کہا کہ میں آج نا اپنی بیگم کو ایک ایسی کرامت دکھاتا ہوں کہ یہ مجھے مان جائے گا بزرگ. تو وہ باہر گئے ہوا میں اڑتے گھر کی چھت پہ سے اڑتے. بیگم نے دیکھا، بیگم یعنی بھیس بدل کے گئے نا. تو جب گھر میں آئے تو بیگم نے پوچھا، بیگم سے کہنے لگے، بیگم نے کہا دیکھو ایک وہ بزرگ ہیں بغیر سیڑھیوں کے ایسے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایک آپ وہ پتہ نہیں کس کی چھوٹی موٹی کیا کرامتیں دکھا رہے ہوتے آپ. وہ بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کہا دیکھ بیگم وہ میں ہی تو تھا. بیگم کہتی اچھا جب بھی ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتے یہ لطیفے بھی ہم نے بہت سنے ہوئے تھے. وہ ایک آدمی جو تھا نا، وہ اس کی بیوی بیمار تھی تو بیچارہ اسپتال کے باہر بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ بھئی اب صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بڑے غم سے کہا ڈاکٹر صاحب جہاں اتنی زندگی صبر کی ہے 2 گھنٹے نتیجے تو بنے ہوئے کہ نہیں؟ بہت سارے نتیجے بنے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ یار قرآن اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. قرآن یہ بات، قرآن اس فلسفے کو، یہ لطیفوں کی حد تک ٹھیک ہے، قرآن اس فلسفے کو نہیں مانتا. قرآن کیا کہتا ہے
خلق لكم من انفسكم ازواجا جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا. یعنی بالکل 180 ڈگری پہ قرآن ہمیں لے کے جا رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں اللہ غربت اور مہنگائی میں شادی کیسے ہوگی. سورہ نور میں اللہ کہہ رہے ہیں نکاح کرو, فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب اگر میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو اب مجھے کسی ڈرامے یا فیملی پلاننگ والوں کے کسی نظریات سے متاثر اگر میں ہو گیا تو اس کا مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے اور دنیا کے فلاسفر کیا کر رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہو گیا نا, پھر ایمان تھوڑی رہا. پھر قرآن کہہ رہے ہیں بھائی چھوڑ دو اس فکر کمانے کی فکر کرو, لیکن نکاح کو رکاوٹ نہ سمجھو. نکاح رکاوٹ نہیں ہے, غربت رکاوٹ نہیں ہے نکاح, وہ اللہ توکل کرو. پھر ہم جب دوسری طرف گئے, ہم نے کہا بھائی ٹینشن ہے, شادی ہو جائے گی, ٹینشن. دیکھو کمارا آدمی کتنے بھی بجے گھر پہ آ جائے, ایک آدھ دفعہ ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے, ابا کو انسان تھوڑا بات گھما بھی دے. بیگم کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. میں لطیفہ بہت سناتا ہوں, پرانے لوگ بور ہو گئے ہوں گے لیکن مزہ بہت آتا ہے اس لیے. بیگم کو بیوقوف بنانا دنیا کا مشکل. وہ ایک شرابی تھا, لیٹ آتا تھا, شراب پی کے بیگم اس کو لتاڑتی تھی, تو پھر اس کو خیال تھا کہ یار پھر تجھے مارے گی. تو اس نے کیا کیا, ایک دن گھر کے پچھلے دروازے سے نا چھلانگ مار کے آیا اور اپنے کمرے میں آ کے نا لیپ ٹاپ لے کے آفس کا کام کرنا, جیسے بہت ہی کوئی شریف صرف آدمی آفس کا کچھ کام رہ گیا تو میں گھر میں آ جاتا. اب والدہ ہوتی نا, ابا ہوتے, وہ سمجھ جاتے وہ بیچارے کہہ لیتے. بیگم آئی کہنے لگی لگتا ہے پھر پی کے آیا. خدا کی قسم نہیں پی. کہہ رہے پھر کم وقت یہ بریف کیس کھول کے کھول کیا کھول کے بیٹھا. اب آپ دیکھو, ہم نے دیکھا کہ دنیا لطیفے بناتی ہے, شادی بیاہوں پہ ٹینشن ہے, پاؤں ہو جاتا ہے, پھنس جاتا ہے, زندگی برباد ہو جاتی ہے. لائف کو انجوائے کرو, 50 سال میں جا کے کیا کرو, شادی. یہی آپ لبرل سیکولر لوگ تو برباد ہو گئے خدا کی قسم. اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا غرق ہو. تو بیڑا غرق کرنے کی اب ضرورت رہی نہیں ہے, سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار قرآن تو کچھ اور بات کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا, لتسکنوا الیہا, ٹینشن کے لیے نہیں, لطیفے بنانے کے لیے نہیں. تمہیں اس سے کیا ملے گا, سکون. ارے اللہ نے یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, پبلک کچھ اور کہہ رہی ہے. بھائی ہم ایمان کس پر لے کر آئے ہیں, پبلک پہ لائے, اللہ پہ لائے. ایسی کی تیسی. یہ لفظ یاد رکھو, میں نے پاکستان میں تو سب کو سکھا دیا ایسی کی تیسی, آپ لوگ بھی سیکھو. جب اللہ رسول کا حکم آئے نا سامنے, کوئی بھی مخالفت کرے, بولے پبلک کی ایسی کی جاؤ یار. میرے اپنے گھریلو باتیں کرنا مناسب نہیں, لیکن کیا کریں جب موضوع چل پڑا تھے. میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا تھا ونس اپون اے ٹائم, تو جہاں نکاح کا پیغام بھیجا تو 2 بچے بھی تھے ان کے. اب مجھے ان بچوں کو قبول کرنا بڑا مشکل لگا, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے پہلے سے اپنے بچے ہیں تو میں کسی کے بچے قبول کروں, مجھے ذہنی طور پر میرا دماغ آمادہ نہیں. اچھا قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے نا, 4 پارے کے آخر میں ان رشتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. حرمت علیکم امہاتکم, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں آپ. اگر یہ آپ نے دماغ حاضر رکھا نا, آپ کو یہ قرآن سمجھنے میں مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ. قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. قرآن کہہ رہے ہیں تم پر کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہے. کس کو ایکسپلین کر رہا ہے قرآن ان آیتوں میں. قرآن شروع کرتا ہے ماں سے, تم پر تمہاری ماں سے نکاح کیا ہے, حرام. حرمت علیکم امہاتکم. پھر قرآن کہتا ہے وبناتکم, تم پر تمہاری بیٹیوں سے نکاح حرام. یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں, نہ, یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا. جب ماں کا لفظ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس ماں سے نکاح حرام جس کی گود میں تم پلے ہو, یہ لفظ اللہ نے استعمال بولتے کیوں نہیں یار, نہیں کیا. پھر اللہ نے کہا وَأَخَوَاتُكُمْ, تمہاری بہنوں سے نکاح حرام. یہ نہیں کہا اللہ نے وہ بہن جو کہ تم اور وہ ایک ہی گود میں پلے ہو, یہ لفظ اللہ نے استعمال بولو نہیں کیا. وَعَمَّاتُكُمْ, تمہاری پھوپھیاں, تمہاری خالائیں. آگے اللہ تعالیٰ یہ رشتہ چلاتے 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 سوتیلی بیٹی کا ذکر آیا.
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہو، ان سے بھی نکاح تم پہ کیا ہے؟ حرام۔ جب ہم نے تفسیر قرآن کی پڑھی تو میں حیران تھا کہ بھائی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس سے نکاح کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام۔ بھائی آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی، تو اگر ڈیورس کی بات میں ہو جائے نا، آپ اس خاتون کی پہلے شوہر کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے، کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَرَبَائِبُكُمْ، ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو عربی میں، فی حجورکم، جو تمہاری گود میں پلتی ہیں۔ ارے بھائی اگر یعنی اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بھائی گود میں پلیں یا نہ پلیں، وہ تمام فقہا، تبھی کہتے ہیں دین فقہا سے سیکھو۔ اگر صرف قرآن کے ترجموں سے سیکھنا شروع کر دو گے نا اخفل طریقے سے اپنے طور پر، تو گمراہ ہو جاؤ گے اجماع کے خلاف، جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، کوئی عجیب ہی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہے جو صحابہ اور تابعین سے اور ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے۔ تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی کو آپ نے گود میں پالا ہو یا نہ پالا ہو، ہر صورت اس سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن وہ اشکال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر قرآن ایک معاذ اللہ ایک لغو بات ذکر کیوں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ بھائی تمہاری گود میں پلے یا نہ پلے، دونوں کنڈیشن میں نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ قید اتفاقی بعض دفعہ قرآن ایسی شرطیں بیان کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک چیز رائٹ ہوتی ہے تو قرآن اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو نہیں کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چونکہ نارملی ہوتا ہے اس لیے قرآن اس شرط کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ تو کیا مطلب اگر بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہیں؟ بھی نہیں کر سکتے، چونکہ باندیاں بچنا چاہتی تھیں اس لیے قرآن نے کہا ہے، ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے باندی سے زنا کروانا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسلم سوسائٹی میں مسلمان باندی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ زنا کرے، تو قرآن نے اس لیے شرط کا ذکر کر دیا کہ بھائی وہ تو چاہتی بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر چاہے تو آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں، زنا تو باہر صورت حرام ہے۔ تو یہاں اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ قید ہے اتفاقی۔ اتفاقی کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ نارملی ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلی بیٹیوں کو صحابہ کرام جب کسی خاتون سے نکاح کرتے، اس کی کوئی سوتیلی بیٹی ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو بھی گود کا مطلب اپنی کسٹڈی میں لے لیتے اس کو۔ تو اس لیے قرآن نے شرط کا ذکر کر دیا، ورنہ حقیقت میں وہ گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح کیا ہے؟ حرام۔ اس کا پر مجھے ایک اشکال ہوتا تھا کہ پھر تو یہ ہر لفظ ماں کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم پر تمہاری مائیں حرام جن کی گود میں تم پلے ہو، کیونکہ نارملی انسان کس کی گود میں پلتا ہے؟ بھائی نہیں آ رہا سمجھ میں بھائی، نارملی انسان کس کی گود میں پلتا ہے؟ ماں کی گود میں نا۔ ایزی سینٹر میں تھوڑے لوگ ہی جاتے ہیں، زیادہ تر اپنی ماں کی گود میں ہی پل رہے ہوتے ہیں، جو اب تک رپورٹ مجھے جہاں تک نالج ہے۔ اور پھر کہیں بھی شرط نہیں لگائی، پھر اپنی سگی بیٹی کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں کہا تم پر تمہاری بیٹیاں حرام جو تمہاری گود میں پلے، نہ نہ نہ۔ سوتیلی بیٹی کا جہاں ذکر آیا تو اللہ نے کہا تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پلی ہو۔ یہ آیت میں نے 20 دفعہ سنی پڑھی لیکن مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملا۔ تو میں نے کہا بھائی ہمارا علم ناقص ہے، ہر اشکال کا جواب انسان کو نہیں ملتا، اللہ کا کلام ہے، ہوگی کوئی وجہ، اللہ کی قدرت کے میں خود مبتلا ہو گیا اس کی۔ میں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا، 2 بچے مجھے جہیز میں مل رہے تھے۔ اب میں نے کہا یار میرا کھوپڑی اس پہ راضی نہیں ہے، میں کیسے بچے پالوں بھائی کسی کے، اپنے بھی ہیں، دماغ آمادہ نہیں ہو رہا۔ میں نے ایک مولانا صاحب ہمارے دوست ہیں، نام لینے میں کوئی حد نہیں ہے، مفتی حسین خلیل خلیل صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، جامعہ رشید میں استاذ بھی، میں نے ان کے سامنے اپنی اس بات کو رکھا۔ میں نے کہا یار مجھے شریعت میں کہیں ترغیب ملے گی تو میں یہ کام کروں گا، ادروائز نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہیں، یہ قرآن اصل میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کا رواج یہ تھا کہ وہ سوتیلی بیٹیوں کو گود میں پالتے تھے، تو اپنی ماؤں کی گود میں تو سبھی پلتے ہیں، اس رواج کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو آسٹریلیا میں بھی ہوتا ہے، یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اس لیے یا اب ان کی بات کو نا ان نے تو صرف اشارہ کیا، میں سمجھ گیا، اب میں اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ قرآن نے اس شرط کو رکھا، اس رواج کو یہاں ذکر کر دیا، اس میں
واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ میاں کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ امت میں ایسا آئے گا کہ لوگ بیوہ عورت سے نکاح صرف اس لیے ریجیکٹ کریں گے کہ اس کے بچوں کو نہ پالنا پڑ جائے. تو اللہ نے اس جو صحابہ کی صفت تھی نا اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جن کو تم گود میں پالتے ہو, تاکہ جب یہ مسلمان آیت پڑھے تو پتا چلا اس زمانے میں صحابہ کرام سوتیلی بیٹیوں کو گود لے کے پالا کرتے تھے. تو جو صحابہ کو فالو کرتے ہیں ان کو اس کام سے شرم محسوس نہ ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا تو میں نے کہا پبلک کی ایسی کی, پبلک کی ایسی کی. لوگ مختلف نعرے ہوتے ہیں نا, آئے گا بھی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو ہمارے بھی نعرہ کیا. تو الحمدللہ میں نے نکاح کیا, اللہ نے مجھے اور بھی اولاد. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب دیکھا بھائی قرآن کیا کہہ رہے لیتا سنو الیہا کہ تمہیں اس سے کیا ملے گا, سکون. تو ایک بیوی کو ٹینشن پہ لطیفے ہیں, بہت پریشانیاں. تو خود سوچو سوسائٹی کے حساب سے اگر آپ چلو گے تو میری 4 شادیاں اناؤنس ہو چکی ہیں, تو مجھے تو ڈپریشن سے مر جانا چاہیے. مجھے تو ڈپریشن کی تمام گولیوں کے نام ان کی کمپنیوں کے ساتھ یاد ہونے چاہیے. کیا خیال ہے کہ میں نے اس سے بتایا کہ مجھے وہ ڈپریشن کی گولی کا جو میں نے لطیفہ سنا تھا نام ہی یاد نہیں آ رہا, اور اللہ کرے نہ آیا. تو وہ کیا نام ہے, بلین 5 پتہ نہیں کیا ہے. حضرت حکیم اللہ صاحب نے کسی بیان میں ذکر کیا تھا بلین 5. تو فرمایا کرتے تھے جو دیکھتا ہے کسی کی وائف کو کھاتا ہے بلین 5 کو. اس کو ٹینشن ہوتی ہے, وہ ٹینشن کی گولیاں کھائے گا, وہ خودکشی کر کے مرے گا. تو کچھ ٹینشنیں واقعی ٹینشنیں ہیں. اب میں آپ کو ویسے جب یہ موضوع چل پڑا ہے تو ایکسپلین کر دوں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, ذمہ داریاں تو نکاح میں بڑھتی ہیں, اولاد جب ہوتی ہے تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, آزادیاں ختم ہوتی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی جن قوموں میں نکاح کا رواج کم ہے, نسل بڑھانے کا رواج کم ہے, ٹینشن فری ہو کے بھی خودکشیوں کا ریشو زیادہ. اور میرے جیسا بیوقوف آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی میں بہت زیادہ دیندار آدمی ہوں, اور ٹینشن کی ساری چیزیں میں نے پالی ہوئی ہیں. پھر بھی میرا خیال ہے اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے مجھے ٹینشن سے الحمدللہ وداؤٹ میڈیسن بچایا ہے. نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو, اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے, جیسا تم لوگ نظر لگا کے چلے جاؤ. اور میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کبھی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگی. بھائی ٹینشن ہے تو یعقوب علیہ السلام کو بھی ہوئی ہے, کیا خیال ہے, پیغمبروں کو بھی ہوئی ہے, تو مجھے بھی ہو سکتی ہے ان فیوچر. اللہ مجھے محفوظ رکھے. لیکن جس چیز کو آپ ٹینشن سمجھ رہے ہو, اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ ٹینشن نہیں. اچھا وہ میں ابھی آ رہا ہوں, یہ دیکھیں یہ جب دیکھ کا ڈھکن کھلا ہے نا, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہے, بیچ میں نا کباب میں ہڈی بن گیا, وہ میں آ رہا ہوں اس کے پاس. تو یہ بھی اسلام کی خوبی ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے اسلام کی خوبی؟ وجہ کیا ہے, میں اس کی 2 لفظوں میں اس کی لاجک پیش کرتا ہوں. اس کی لاجک کیا ہے, پھر میں آگے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. لاجک پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہمیں گورا ملا جو اسلام کی بڑی تعریف کر رہا تھا. اس نے کہا کہ میں اگر انگلش میں نا بات چیت مجھے ساتھی کچھ تو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی, کچھ ٹرانسلیشن ہو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی مذہب کو اختیار کیا نا تو میں اسلام کو اختیار کیا. وہ کوئی مذہب نہیں ہے اس نے کہا اگر میں مذہبی بنا تو صرف اسلام ہے میرے سامنے. تو پھر میں نے کہا جب یہ لوہا گرم ہے تو تھوڑا سا اس کو اور زیادہ گرما گرم کرتے ہیں. تو میں نے پھر اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو دین فطرت جو ہے نا, نیچر, اگر نیچر پہ چلنا چاہتے ہو تو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن. اصل میں یہ جو شادی کے بعد ٹینشن بظاہر لگ رہا ہے ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی ہے. ہوتی بھی ہے کچھ ٹینشن ہے, ایسا نہیں ہے. میں نے تو دوسری جب کی تھی تو اپنے استاد کے پاس گیا تھا, میں بہت ٹینشن میں ہوں. انہوں نے کہا جب شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی لو تو بہت پریشان تھا کیونکہ بہت سسرال کی طرف سے دباؤ تھا اور گھر والے بھی بڑے باغی ہوئے تھے. میرے گھر میں ایسے رونا دھونا تھا جیسے کہ میت ہو گئی. تو میں اپنے استاد کے پاس گیا, شاید تسلی دیں گے. تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے دوسری شادی کی ہے, بہت سخت دباؤ میں ہوں, نیند نہیں آ رہی اور گالیاں سننے کو مل رہی ہیں چاروں طرف سے. موسٹ وانٹیڈ بنا ہوا تھا, جہاں بھی جاتا تھا نا یہ ہے, سننا پسند نہیں کرتا تھا. تو مجھے میرے استاد حضرت مفتی لبابہ صاحب نے ایک بات کہی, مجھے ڈائریکٹ بھی نہیں کہی. انہوں نے کہا اپنے کسی شاعر کو بولا اس کو جا کے سمجھاؤ کہ لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد پی رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پینے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر رو رہا ہے کہ مکھیاں. تو ٹینشنیں تو شادی میں بھی ہیں, اولاد میں بھی ہیں, لیکن پتہ ہے کیا ہے, یہ وہ ٹینشن ہے جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتا ہے. دیکھو نیچر پہ چلنا, نیچر سے بغاوت سے بڑی دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں. نیچر سے بغاوت سے بڑی دنیا میں کوئی ٹینشن.
آپ نیچر سے مت ہٹو. مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کا کھانا کھانے کا دل کرتا ہے, آپ کھاتے ہو, تو کیا اس کے بعد ٹینشن ہی نہیں آتی؟ نیند آنا شروع ہوتی ہے, آپ محنت سے کام کر نہیں سکتے. اب آپ نے دیکھا ایک آدمی نے کھایا نہیں ہے, وہ لگا ہوا ہے محنت کر رہا ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی, آپ کو نیند آ رہی ہے, پھر آپ کو قضائے حاجت کی بھی تقاضا ہوگا. کیا خیال ہے؟ آپ کہہ رہے اس نے تو کچھ بھی نہیں کھایا تھا, وہ تو فری ہو کے گھوم رہا ہے, کچھ گلوکوز کی بوتل چڑھا لیتا ہے اپنے اور انرجی آ جاتی ہے اس میں. بھائی نیچر کو فالو کرنا پڑے گا, اور اس کے لوازمات میں جو ٹینشن ہے وہ اٹھانی پڑے گی آپ کو. وہ ٹینشنیں آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہیں. تو نکاح کے بعد بھی ٹینشن ہے, اولاد کے بعد بھی ٹینشن ہے, لیکن اگر ان چیزوں میں نہیں پڑے تو تنہائی کی ٹینشن سب سے بڑی ٹینشن ہے. انسان نیچرلی تنہا پیدا نہیں ہوا, انسان کو خاندان چاہیے اور ایک ٹائم پہ چاہیے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, خلق من الماء بشرا, سورہ فرقان میں, ہم نے تمہیں ناپاک پانی سے بنایا, فجعلہ نسبا وصہرا, ددیال نلیال اور سسرال والا ہم نے تمہیں بنا دیا. تو اللہ نے تو انسان کو بنایا ہی یہ ہے. اور کمال کی بات یہ کہ یہ نہیں کہا فجعلہ ذا نسب وذا سحر, والا کا لفظ نہیں ہے اس میں. ذا کا معنی ہوتا ہے عربی میں والا, والے کا کیا مطلب, ذو مال, ذا مال, مال والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے بنایا اور ددیال نلیال والا بنا دیا. والے کا لفظ اللہ نے حذف کر دیا. اللہ نے فرمایا ددیال نلیال بنایا اور سسرال بنایا اس کو. یعنی اتنا اس کا ددیال نلیال اور سسرال سے اٹیچمنٹ ہوگی گویا یہ اور وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, الگ نہیں ہو سکتا. الگ ہوا تو انسان ناقص ہو جائے گا, کامل نہیں رہے گا, اور ظاہر ناقص ہوگا, اس کی زندگی مکمل نہیں ہوگی, تو ڈپریشن اور ٹینشن میں جائے گا, نہیں تو اور کیا ہوگا پھر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہماری دیر آر 2 types آف ہیلتھ. ہیلتھ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. جسمانی ہیلتھ, مینٹلی ہیلدی ہونا. جسمانی ہیلتھ کے لیے روٹی کھانا اور وہ کیٹو ڈائٹ اور یہ جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں, ساری چیزیں ضرور. ڈرامے بازی تو میں نے ویسے کہتی ہے, آج تو بہت غلو بھی ہو رہے ہیں چیزوں. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. مینٹلی ہیلتھ کے لیے انڈے پراٹھے سے مینٹلی ہیلتھ آپ کو نہیں ملے گا. مینٹلی ہیلتھ کے لیے نیچر کو جب تک فالو نہیں کرو گے مینٹلی آپ ہیلدی نہیں ہو سکتے. تو نیچر تو اسلام سکھا رہا ہے آپ کو, جو شراب چھڑوا کے, زنا چھڑوا کے شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہے آپ کو اسلام. اولاد کو کثرت اولاد پہ لا رہا ہے آپ کو, تاکہ آپ کی تنہائی کیا ہو, بولو نا, دور ہو. اور پھر اسلام آپ جب کہہ سکتے ہر اسٹال کا جواب بھی دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بچے ہوں گے تو کھائیں گے, کھلائیں گے کہاں سے ان کو؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیتا ہوں میں فوراً. اس کا مطلب میں اس کی پیدائش سے غافل نہیں ہوں. اب جو مادہ پرست انسان ہے وہ کہے گا یار بچہ پیدا ہونے پہ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ تو آ سکتا ہے, اس کے اسکول کی فیس تو ہم نے رکھی ہے. اصل میں عقل مندوں کے لیے ایک اشارہ ہے. بھائی جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کی بنیادی ضرورت اس وقت دودھ ہے. تو جس خدا نے دودھ پیدا کر دیا وہ بعد میں اس کی بنیادی ضرورتیں کیوں پیدا نہیں کرے گا؟ وہ پیدا کر کے بھول تھوڑی ہے. لیکن آپ اگر ڈارون پہ ایمان لے آئے کہ آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہو رہے ہیں, پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی. ایک طرف ہو جائے تو ڈارون کو مان لو پیغمبر, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو. اسلام کہتا ہے بھائی خود بخود پیدا نہیں ہوئے, پیدا کیا خود بخود نہیں. ایسا آٹومیٹک سافٹ ویئر انسٹال ہو سکتے ہیں کہ ادھر بچہ آ رہا ہے ادھر ماں کی چھاتیوں میں. پہلے دیکھو ماں روٹی کھا رہی ہے, بچے کی آنکھ ناک کان بن رہا ہے, ادھر بچہ پیدا ہوا تو فوراً دودھ بننا شروع ہو گیا. تو یہ آٹومیٹیکلی ایسا اتفاق بولو نا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا. بھائی اتفاق سے 2-4 چیزیں ہو سکتی ہیں, اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہی ہو سکتی ہے اتفاق سے. تو میں اب آتا ہوں اسی طہارت کی طرف. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نیچر کو فالو کرو. اسلام آپ کو دین فطرت ہے اسلام. اگر آپ اس سے ہٹو گے مادی ترقی آپ کر لو گے, مینٹلی اپنا بیڑا غرق کر لو گے. آپ جو نظر آ رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے. میں جتنے ملکوں میں گیا ہوں نا ترقی یافتہ, میں نے وہاں سروے کیا یہاں کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی ہے؟ نزلہ, کھانسی, بخار اور گھٹنوں کا درد اور کمر کا درد اور گردوں میں چٹانیں ہیں, باقاعدہ پتھریاں کا دور چلا گیا. اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں گردوں میں, پتھریوں میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. سائنس کا پرابلم ہر شخص کو ہے. اور وقت سے پہلے بال سفید ہونا, 40 سال میں ایسا لگنا جیسے 80 سال کا ہے. لیکن میں ترقی یافتہ ملکوں میں جو گیا ہوں نا جتنے بھی, ان میں جب دیکھو کیا بیماری, ڈپریشن, اسٹریس. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈپریشن اور اسٹریس یہ سب سے زیادہ ہے. کچھ تو مسئلہ ہوگا نا, کوئی تو سوسائٹی میں کمی ہوگی. تو بھائی وہ کمی کیا ہے؟ نیچر سے کیا ہو رہی ہے؟ اور نیچر کی تعلیم سے کون دیتا ہے؟ اسلام. کیونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے قرآن میں
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کہتے ہیں انسانوں کی وہ نیچر جس سے انسان کو چلنا چاہیے نا، جو اس کی نیچرل لائف ہے، وہ صرف اسلام بتائے، قرآن بتائے. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا 1400 سال پہلے کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نیچرل لائف کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. آپ اگر ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہو، آپ بیوقوفی کر رہے ہو میرے بھائی. وقتی ٹینشن دور ہوگی، اس سے ٹینشن بڑھے گی. لوگ کہتے ہیں نا ہم پی نہیں لیتے تو سکون نہیں آتا، تو میں تو پی کے نہیں آیا، اللہ کا بڑا فضل ہے، ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں. تو ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے میرے بھائی؟ یہاں میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے جرمنی میں، انہوں نے پنجاب کی کسی فیملی کی ویڈیو دکھائی کسی گورے کو کہ وہ پنجاب کے لوگ ہیں، ناچ رہے ہیں نا شادی بیاہ میں، دن درازن بڑے طریقے سے ناچ رہے ہیں وہ. تو گورے نے کہا ان سب نے پی بھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ بغیر پیے. انہوں نے کہا یار بغیر پیے اتنے خوش. بڑا حیران ہو رہا تھا کہ بغیر پیے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو تو اس سے کہنا ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ناچے بغیر بھی خوش ہو سکتے. یہ آپ بغیر پیے خوش نہیں ہو رہے، یہ بغیر پیے ناچ رہے ہیں، لیکن خوشی کے لیے ناچنے کی تو ضرورت پڑ رہی ہے نا ان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو ناچے بغیر کیا ہیں، ٹک کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے خوش ہیں. تو آپ جتنے بھی اہل اللہ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو بہت نالائق آدمی ہوں، جتنے بھی بزرگوں سے اہل اللہ سے ملیں گے نا، ٹک کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اندر سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں. اور جو دنیا پرست آدمی ہوتا ہے، مادہ پرست آدمی ہوتا ہے، اسے خوشی کے لیے ہلنا پڑتا ہے. وہ ٹک کے ایک جگہ آپ کو کبھی بھی کھڑا نظر نہیں آئے. تو چٹکلا سنا تھا عمر شریف کا، اللہ مغفرت کرے. میں باتیں کرتا نہیں ہوں ایکٹروں کی، لیکن کچھ چٹکلے پرانے جو ہے نا آج کل یوٹیوب میں آ جاتے ہیں، جو ہم نے کبھی کسی زمانے میں کوئی دیکھا ہوتا ہے تو وہ پرانی یادیں آ جاتی ہیں. تو وہ مائیکل جیکسن کوئی ڈیفینس میں نا کراچی میں کوئی سنگر کا انتقال ہو گیا، تو تعزیت کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے، مائیکل جیکسن بھی آئے. وہ آ کر نا ٹک کے بیٹھ نہیں رہا تھا، وہ گرے جا رہا. تو پوچھتا ہے یہ کیسے مر گیا؟ عمر شریف نے بولا کہ اس کو لوگوں نے بولا اس کو کیا ہوا تھا، یہ کیسے مر گیا؟ اس نے کہا وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. ہل رہا تھا تو پاؤں سلپ ہوا، کڑائی میں گر گیا. آرام سے ٹک کے ایک جگہ کیا کرتا. تو مادہ پرست انسان کو خوش ہونے کے لیے ہلنا جلنا پڑتا ہے، وہ ٹک کے ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے.